امید ہے پاکستان اس سال کے آخر تک پانڈا بانڈ شروع کر دے گا۔ چین کی ڈومیسٹک بانڈ مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے اجرا میں پیش رفت ہوئی۔ AIIB اور ADB صدور کے ساتھ پانڈا بانڈ پر بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان نے چین کے 14 ارب یعنی 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے۔ امید ہے کہ IMF بورڈ مئی کے شروع میں 1.3 ارب ڈالر کی منظوری دے گا۔ 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط کے لیے پر امید ہے۔ پہلے جائزے کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو 1 ارب ڈالر قسط ملے گی۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات سازگار نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. وزیر اعظم کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مہم جوئی پر 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PMA کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ہمارے مشرقی ہمسائے نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ امن ہماری ترجیح ہے لیکن کمزوری نہیں۔ افغانستان سے پرامن اور مستحکم تعلقات چاہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ گودی میڈیا کا مذائقہ خیز پروپیگنڈا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دو قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کی تو بھارتی میڈیا سٹپٹا گیا، روایتی واویلا شروع کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلو ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکساں مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ایک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر بہت قربانیاں دیں اور بے مثال جد و جہد کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا ہندوستان کے لیے کوئی نیا وہ پنگا نہ لے۔ میں نے کہا تھا ترکی پہ ترکی جواب دیں گے، اب ان کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، عزت ڈگنی کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے اور گھنٹوں دور پولیس اسٹیشن میں 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو جاتی ہے۔ Is it not pre-planned? کسی بھی مہم جوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ یقین محکم ہے پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ فیصلہ کیا گیا، قومی وقار اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے لیے بہتر ہوگا کوئی پناہ نہ لے۔ پہلگام واقعے کے بعد 10 منٹ میں FIR ہونا پری پلان نہیں تو کیا ہے؟ سنتاس معاہدہ کوئی معطل نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ بھارت غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے، پاکستان تعاون کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک موقف۔ پہلگام ڈرامہ بے نقاب اور حقائق سامنے لانا چاہتے ہیں۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔
بھارت نے مہم جوئی کی تو ہر پاکستانی لڑے گا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت اور را ملوث ہیں۔ کالعدم BLA اور را ایک نام ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ آج تک بھارت نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ دیکھنا ہوگا کیوں۔ وقت آ گیا، دنیا کو جاننا ہوگا دہشت گرد کون ہے۔ عالمی شخصیات کی موجودگی میں بھارت میں دہشت گردی کیوں ہو جاتی ہے۔ جن دہشت گردوں کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں ان کے انٹرویوز بھارت میں چلتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ پاک بھارت کشیدگی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعادہ، پاکستان اور چین کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ کو بھی فون، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر گفتگو۔ کہوں گا خطرہ جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ انہوں نے ڈرامہ جو ہے ایسے تو نہیں رچایا، ٹینشن ابھی کم نہیں ہوئی، ہم اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کر رہے۔ ایک بے اعتبارہ سا دشمن ہے جو اپنے بندے مار سکتا ہے، اپنی عوام کو مار سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے خطرہ ابھی موجود ہے، بھارت نے ایسے ہی ڈرامہ تو نہیں رچایا۔ وزیر اعظم نے بھارت اور بین الاقوامی کمیونٹی کو بڑی آفر دی ہے۔ بھارت پاکستان کی آفر قبول کرتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بھارت نے تاحال سرکاری طور پر پاکستان پر الزام نہیں لگایا۔ فوج دہشت گردوں کے خلاف بند باندھ کر کھڑی ہے۔ نریندر مودی خود ایک دہشت گرد ہے۔ مودی نے آج تک امریکہ کینیڈا کے لگائے الزامات کی تردید نہیں کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو، پہلگام بہانہ ہے، سنتاس معاہدہ اصل نشانہ ہے، بھارت بھول میں نہ رہے کہ اس بار فینٹاسٹک چائے نہیں فینٹاسٹک مار پڑے گی۔ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے۔ بھارت کبھی بھی تحقیقات نہیں کرائے گا۔ حملے کے شواہد ہوتے تو 10 منٹ میں FIR درج نہ ہوتی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس لے لیتے ہیں، بہانہ بناتے اس کی آڑ میں۔ ایسا ہی ہے۔ اس دفعہ پہلگام کی آڑ میں انڈس واٹر ٹریٹی ٹارگٹ تھا، پاکستان نے ان کا بلف کال کیا۔ بڑے احمق لوگ ہیں یہ بھارت والے، یہ ایک بالی ووڈ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب لاسٹ ٹائم تو ٹی فینٹاسٹک تھی، اس دفعہ فینٹاسٹک مار پڑے گی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل، شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران جامع شہادت نوش کر گئے۔ کرک میں فورسز کے آپریشن میں 8 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک، گوم الزام میں 3 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی خراج تحسین، جامع شہادت نوش کرنے والے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری۔ ایئر پنجاب کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر ایئر پنجاب ڈومیسٹک پروازیں شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے مزید 6 روٹس پر ہوائی سپیڈ ٹرین کے لیے پلان طلب۔ بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے آپشن پر بھی غور۔ فالس فلیگ کرنا اور یہ جھوٹے ڈرامے کرنا جو ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ سنتاس معاہدہ ہے جس کو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن کوئی ہمارے ساتھ شروع کرے
تو ختم الحمدللہ وہ ہم خود کرتے ہیں. پاکستان اپنی پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب جو ہے اس کی وہ چلانے کے لیے تیار ہے. فالس فلیگ آپریشن کرنا بھارت کی پرانی روایت ہے. تمام پاکستانی ملکی بقاء و استحکام کے لیے ایک پیج پر ہیں. بھارت پاکستان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جعفر ایکسپریس واقعے پر بھارتی میڈیا سیاست کرنے سے باز نہیں آیا. پہلگام حملے پر پاکستان نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان جاری نہیں کیا. سندھ طاس معاہدے کی سب سے پہلے خلاف ورزی بھارت کی جانب سے ہوئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. پہلے دریاؤں کا پانی بند کرنے کی دھمکی، پھر بغیر بتائے پانی چھوڑ دیا. مودی سرکار آبی جارحیت سے باز نہ آئی. بھارت نے گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا. دریائے جہلم میں پانی کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی. 22,000 کیوسک سے زائد ریلا منگلا ڈیم کی جانب بڑھنے لگا. شہریوں کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری. منگلا ڈیم میں صبح 60,06,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا کہ مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے. مودی حکومت کے پانی بند کرنے کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہے. ماہرین بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی مہنگی پڑنے لگی. پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا تیسرا روز. بھارتی ایئر لائنز کو کروڑوں روپے کا نقصان. ایئر انڈیا، انڈیگو ایئر، اسپائس جیٹ اور ایئر انڈیا ایکسپریس مالی مشکلات کا شکار. 3 روز کے دوران 200 سے زائد بھارتی ایئر لائنز کی پروازیں متاثر. اضافی فیول، ایئرپورٹ پارکنگ چارجز، ہوٹل اخراجات میں بھی کروڑوں روپے کا اضافہ. بھارت میں فضائی کرایوں میں بڑا اضافہ متوقع. اپنی ایئر لائنز کو چھوڑ کر بھارتی شہری مڈل ایسٹ کی فضائی کمپنیوں کو ترجیح دینے لگے.